اس کا 18واں باب اور 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک لکھا ہے، اور شمعون پطرس یسوع کے پیچھے ہو لیا، اور ایک اور شاگرد بھی۔ یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا، یسوع کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانے میں گیا، لیکن پطرس دروازے پر باہر کھڑا رہا۔ بس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ اس لونڈی نے جو دربان تھی پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں۔ نوکر اور پیادے جھاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے، اور پطرس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ اس کائنات کی ایک مسلمہ سچائی ہے، لائف از انپریڈکٹیبل۔ زندگی ناقابل پیش گوئی ہے۔ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ اس میں صرف عروج ہی نہیں، زوال بھی ہے، کامیابی ہی نہیں، ناکامی بھی ہے۔ اور زندگی میں جب ہم ناکامی کی بات کرتے ہیں، فیلئر آر انٹیبل، ناکامی ناگزیر ہے، یقینی ہے۔ زمین پر خدا کے علاوہ کوئی بھی ناکامی سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر ہم اسے براڈر لیول پر دیکھیں تو فرشتے ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، انبیاء ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، سلاطین ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ رسول جو ہیں وہ بھی اس سے بچ نہیں سکے، انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، بزنس میں ناکامی، جابز میں ناکامی، اپنی زندگی کا جو کیریئر ہے اس میں ناکامی، ازدواجی زندگی میں ناکامی، یہاں تک کہ منسٹری میں بھی ہمیں لوگ ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایمان، امید اور محبت میں ناکامی، تعلقات میں ناکامی، یہ ناگزیر اور یقینی ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ بہادر ہیں، نڈر ہیں، دلیر ہیں، ایماندار ہیں، کامیاب ہیں اور آپ ناکام نہ ہوں گے۔ یہ چیزیں بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنے سے روک نہیں سکتی، لیکن اس کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی ایسے حالات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آج میں آپ کی توجہ بائبل مقدس کے ایک ایسے کردار پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں جس کی زندگی بڑی وضاحت کے ساتھ ناکامی کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے، اور میری مراد مقدس پطرس رسول ہے۔ مقدس پطرس رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے دی موسٹ ہائیلی ریلیٹیبل کریکٹر آف نیو ٹیسٹامنٹ۔ یہ نئے عہد نامے کا ایک ایسا کردار ہے جو سب سے زیادہ ہماری زندگیوں سے مطابقت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے۔
اسے ہم اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا نیو ٹیسٹمنٹ خصوصیت کے ساتھ اناجیل اربع اسے پورٹرے کرتے ہیں، کسی اور شاگرد کو یا کسی اور کردار کو نہیں کرتی. مقدس پطرس کا اناجیل میں کثرت کے ساتھ بیان ملتا ہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب میں کثرت سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ پالوس کی خطوط میں جا بجا اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور نئے عہد نامے میں اس کے اپنے 2 خطوط ہیں. اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے 162 دفعہ شمعون پطرس کے طور پہ، 23 دفعہ شمعون کے طور پہ، اور 9 دفعہ نئے عہد نامے میں اسے کیفا کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. بشپ فلٹن شین کی کتاب دا لائف آف کرائسٹ کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کے باقی جو 11 شاگرد ہیں وہ مجموعی طور پہ اناجیل میں 130 مرتبہ مرقوم ہے، لیکن اکیلا مقدس پطرس جو ہے وہ 191 دفعہ ہمیں مذکور دکھائی دیتا ہے. اور یسوع کے بعد سب سے زیادہ اناجیل میں اگر کسی کا ذکر پایا جاتا ہے تو وہ مقدس پطرس ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں اس شخص کی زندگی کا اناجیل اربع میں بیان ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دی موسٹ ریلیٹیبل کریکٹر ہے نئے عہد نامے میں، جس کا ہم اپنی ذات سے موازنہ کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ اس کی مطابقت قائم کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں اسے تلاش کر سکتے ہیں. میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کو ہوں. پہلی جو میں بات اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فال آف پیٹر، جو اس کا زوال ہے، جو اس کی گراوٹ ہے. ہاؤ اے مائٹی مین بیکم اے ویکسٹ پرسن. کیسے وہ شخص جو ایک وقت میں پانی پر چلتا ہے اور چٹان ہے، لیکن وہی چٹان دوسرے وقت میں ہمیں پانی میں ڈوبتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیسے ایک شخص ایک موقع پہ مسیح خداوند کو کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور دوسرے موقع پہ مسیح خداوند اسی شخص کو یہ کہتا ہے اے شیطان دور ہو. کیسے ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ قید میں جانے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار ہوں، جان دوں گا اور ٹھوکر نہیں کھاؤں گا، لیکن دوسرے وقت میں وہی شخص ہمیں ڈگمگاتا ہوا، وہی شخص ہمیں بھاگی ہوتا ہوا، وہی شخص ہمیں پے در پہ مسیح کا انکار کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے why that big failures happened. وجوہات کیا ہے جس کی بنا پر یہ شخص ہمیں فلکچویشن میں دکھائی دیتا ہے. اس کی زندگی میں یہ جو نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں. اور میں 3 باتیں آپ کے سامنے مقدس پطرس کی زندگی میں سے رکھنے لگا ہوں جو اس کی گراوٹ کا باعث بنتی ہیں. پہلی بات جس بنا پر مقدس پطرس جو ہے وہ گر جاتا ہے اور ناکامی کا سامنا کرتا ہے، وہ پطرس رسول کی اپنی کمزوری کو تسلیم نہ کرنا ہے. He failed to acknowledge his vulnerability. وہ اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ اس کے زوال کا باعث بنتی ہے. بات کیسے؟ اگر ہم اناجیل میں سے مقدس متی کا انجیلی بیان 26واں باب 31ویں آیت سے، مقدس مرکز کا انجیلی بیان 14واں باب 29ویں آیت سے، اور مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 13واں باب دیکھتے ہیں، اور لوکا 22ویں باب کو دیکھتے ہیں، تو مجموعی طور پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مسیح خداوند پہلے سے یہ بات جتا دیتا ہے کہ آج رات تم سب میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے. چرواہے کو چھڑی ماری جائے گی اور گلہ تتر بتر ہو جائے گا، اور اشارہ ہے شاگردوں کی پراگندگی کی طرف.
शागिर्दों के भागने की तरफ, शागिर्दों के छोड़ देने की तरफ। और उस मौके पे मसीह खुदावंद ने क्या कह दिया? तुम सब मेरी बाबत ठोकर खाओगे। लेकिन मुकद्दस पतरस जो है वो इस बात को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए और कबूल करने के लिए तैयार है। कैसे? मत्ती 26वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान 14वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे तेरे साथ अगर कैद होना पड़े, बल्कि मैं मरने के लिए बेतैयार हूं। लूका 22वां बाब 33वीं आयत। और अगर यूहन्ना 13वां बाब 38वीं आयत को देखें तो लिखा है, मुकद्दस पतरस से यह कहता है कि मैं तेरी खातर जान दूंगा। अब यहां हमें कॉन्ट्रिडिक्शन दिखाई देता है। मसीह खुदावंद उसे क्या कहता है और पतरस उसके जवाब में क्या कहता है? यीशु कहता है, यू ऑल, तुम सारे मेरी बाबत ठोकर खाओगे। लेकिन पतरस जो है वो अपने आप को दूसरे शागिर्दों से अलग करता है। और यहां हम उसके कॉन्फिडेंस को देखते हैं जिसे फूलिश कॉन्फिडेंस कहा जाता है, कि वो इस कदर अपने आप पर एतमाद करता है कि वो यीशु मसीह से मुबाहसा करता है, वो खुदावंद यीशु मसीह से बहस करता है। और वो खुदावंद यीशु मसीह को कहता है, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं कैद में भी जाऊंगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, यहां तक कि मैं जान दूंगा। उसने दावा किया है और उसने यहां पे यकीन दहानी कराई है, मैं हरगिज तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। और ये उसकी कमी है और ये उसकी कमजोरी है, ये उसका मसला है जो बड़ी देर तक चलता हुआ दिखाई देता है। और यहां से ही एक और बात वाज़ेह होती है कि मुकद्दस पतरस जो है वो अपने आप को दूसरे शागिर्दों से अलहदा करता है, मुख्तलिफ कर देता है, अलग थलग पेश करने की कोशिश करता है। और वो साबित क्या करना चाहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं दूसरों से मजबूत हूं, मैं दूसरों से ज्यादा वफादार हूं, मैं दूसरों से ज्यादा तुझसे प्यार करने वाला शागिर्द हूं, मैं तेरी बाबत ठोकर नहीं खाऊंगा। और आप अनाजील का एक प्रोफाइल तैयार करें जिसमें खुसूसियत के साथ मुकद्दस पतरस को सेट करें, तो आप देखेंगे कि वो हर मौके पे अपने आप को दूसरे शागिर्दों से अलहदा करता है। इसकी 5 मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुकद्दस मत्ती उसके 14वें बाब की 28वीं आयत में जब मसीह खुदावन पानी पर चलता हुआ अपने शागिर्दों के पास आता है और कहता है, खौफ ना खाओ, मैं हूं, डरो मत। उस मौके पे बाकी शागिर्द भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन वाहद मुकद्दस पतरस है जो ये कहता है, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अकेला पानी पर चलता है। और अगर आगे हम बढ़े मुकद्दस मत्ती 16वां बाब 16वीं आयत में, तो वहां पे यीशु कहता है, तुम मेरी बाबत क्या कहते हो? वहां पे दूसरे शागिर्द भी हैं, लेकिन वह मुकद्दस पतरस है जो ये कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मुकद्दस मत्ती उसका 16वां बाब और उसकी 22वीं आयत में हमें इस बात का बयान मिलता है, जब यीशु पहली मर्तबा एलानिया तौर पे अपनी मौत का ऐलान करता है, तो उस मौके पे बाकी शागिर्द भी हैं, लेकिन मुकद्दस पतरस है जो अकेला यीशु को अलहदा लेके जाता है और वहां पे उसे मलामत करता है, हरगिज तुझ पे मौत नहीं आने की। और बात यहां खत्म नहीं होती। मुकद्दस मत्ती 26वां बाब और उसकी 51 आयत का अगर मुताला करें तो वहां पे लिखा है कि शागिर्दों को पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और जो ही यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए सिपाही वहां पे मौजूद होते हैं, तो बाकी शागिर्द अभी यीशु से ये सवाल करते हैं कि क्या हमें तलवार चलाना चाहिए। तो उस मौके पे पतरस जो है वो इजाजत का तलबगार नहीं, बल्कि अकेला सरदार काहिन के नौकर के कान को उड़ा देता है।
اور اگر ہم اعمال کی کتاب پہلے باب کی 15ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں 120 لوگوں کی جماعت کا بیان ملتا ہے۔ اس موقع پہ بھی خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پطرس 120 لوگوں میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں کون سی مقدس پطرس کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں کہ اس سے ہمیں اس کی ایک کمی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ علیحدہ ہو کر، اکیلا ہو کر، تنہا ہو کر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے۔ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ بھی مسیح خداوند جب پریڈکٹ کرتے ہیں کہ رات کو کیا ہونے والا ہے تو اس موقع پہ وہ کہتا ہے گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائے لیکن میں نہیں ٹھوکر کھاؤں گا، میں جان دوں گا، میں قید ہونے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گیدرنگ کا قائل نہیں ہے، وہ چرچ یونٹی کا قائل نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس موقع پہ وہاں پہ ہمیں مقدس پطرس ون مین آرمی کے طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ بار بار اپنے آپ کو آگے وہ پیش کرتا ہے۔ نہ صرف وہ یہاں پہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ پیش کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مقدس پطرس کی زندگی میں جو اس کی ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ بڑی دیر تک وہ اس کی حصار میں رہا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ اسے سمجھتا ہے دیر کے بعد۔ مسیح خداوند کی موت، تدفین، جی اٹھنے اور صعود کے بعد ہمیں ایک طرح کی تبدیلی کا بیان ملتا ہے مقدس پطرس کی شخصیت میں۔ یہ عید پینتیکوس کے بعد کی بات ہے، یہ روح القدس کے نزول کے بعد کی بات ہے۔ وہی پطرس جو اکیلا پانی پر چلتا ہے، وہی پطرس جو اکیلا یسوع مسیح کے مسیح ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہی پطرس جو اکیلا خداوند یسوع مسیح کو علیحدگی میں ملامت کرتا ہے، وہی پطرس جو اکیلا سردار کاہن کے نوکر کے کان کو اڑا دیتا ہے، وہی پطرس اکیلا جو 120 کی جماعت میں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب اعمال کی کتاب میں ہمیں اس بات کا بیان ملتا ہے، اعمال 2 باب 14ویں آیت لکھا ہے لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اکیلا نہیں۔ یہ اس کی زندگی کی تبدیلی ہے۔ اب خدا کا پاک روح اس کی ذہن میں اور اس کے دل میں یہ وسعت پیدا کرتا ہے کہ وہ اکیلا نہ رہے، وہ اپنے آپ کو نہ منواتا رہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں پر بہتر نہ ثابت کرے، یہ نہ سوچے کہ وہ دوسروں سے زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، بہادر ہے، نڈر ہے، دلیر ہے اور باوفا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور یروشلم کے لوگوں سنو۔ اب ہمیں اس کی زندگی میں اس بات کا بیان ملتا ہے کہ گیدرنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ لوگ مقدس پطرس کی طرح اس ہمارشیے کا شکار ہیں کہ وہ چرچ کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اپنی کانگریگیشن کو ترجیح نہیں دیتے، وہ ایمانداروں کی جو منڈلی ہے، ایمانداروں کی جو رفاقت ہے اسے ترجیح نہیں دیتے، اور وہ گیدرنگ پر اکیلے پن کو ترجیح دیتے ہیں، تنہائی کو، علیحدگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بہت زیادہ لوگ اس خمار کا بھی شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں میں کلے شیر ہوں، میں کلے 10 تے 20 تے یا سینکڑوں لوکاں دے اتے پاراں ہاں۔ یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔
खुदा का मुकद्दस पाक कलाम ये बयान करता है, अफसोस उस शख्स पर जो अकेला है, क्योंकि जब वो गिरेगा तो कोई उसे उठाने वाला ना होगा। तन्हाई खतरनाक है, अकेलापन खतरनाक है, और ये तबाही की हालत को पेश करता है। और हमने मुकद्दस पतरस की ज़िंदगी में से ये बात सीखी है कि वो दूसरों से अपने आप को मुतफर्रग, दूसरों से अपने आप को अलहदा, दूसरों से अपने आप को बेहतर पेश करता है कि मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, अगर सारे जाते हैं तो जाते रहें। जमात करामात है, हमें अकेला नहीं रहना, तन्हा नहीं रहना। जैसे मुकद्दस पतरस जो है वो लोनर बन जाता है। खुदा के पाक कलाम में ये बात, ये सच्चाई हमारे सामने रहनी चाहिए। अफसोस उस शख्स पर जो अकेला है। और यहाँ मैं उन लोगों को मुखातब करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं मुझे जमात में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं टीवी के सामने ही दुआ इबादत कर लेता हूँ, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे घर बैठे ही ट्यूशन मिल रही है। ऐसा नहीं है। ये मुकद्दस पतरस की कमजोरी रही है, लेकिन जब वो अपने आप को रूहुल कुदस के सुरेंडर करता है तो फिर उस पे ये भेद खुलता है कि यूनिटी इज पावर, गैदरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अकेला रहना छोड़ देता है और वो हमें चर्च में मशगूल दिखाई देता है। और इब्तदाई कलीसिया का ये असूल था। अमाल 2 बाब उसकी 42वीं आयत में लिखा है, ये तालीम पाने में, ये रोटी तोड़ने में, ये दुआ करने में मशगूल रहते हैं। जमात करामात है। और याद रखें कि जमात इस कदर अहमियत की हामिल है कि इसके बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल रहता है, अगर हम ईमानदारों के साथ रफाकत नहीं रखते। जितना जरूरी यह कहना है मैं ईमान रखता हूं खुदा बाप पर, खुदा बेटे पे, खुदा पाकरू पे, वहां उसी अकीदे पे नीचे हमें इस बात का बयान मिलता है मैं ईमान रखता हूं मुकद्दसों की रफाकत पर। अगर मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, पाकरू पर ईमान रखता हूं, खुदा पर ईमान रखता हूं, और मैं ईमानदारों की रफाकत को तरजीह नहीं देता, तो फिर मेरा ईमान जो है वो नामुकम्मल है और मैं खतरे की हालत में। दूसरे लोगों के साथ मिलकर दुआ करें, दूसरे लोगों के साथ मिलकर इबादत करें, दूसरे लोगों के साथ मिलकर खिदमत करें। अकेला रहना छोड़ दें, ये खतरे की हालत है। अगर कोई अकेला है तो ये उसके लिए खतरे की घंटी है। पहली बात जो मैं मुकद्दस पतरस के फेलियर की आपके सामने रख रहा हूं, वजह वो ये है कि वो अपनी कमजोरी को तस्लीम करने में नाकाम है। वो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को शामिल नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को दूसरों से अलग करके पेश करता है कि मैं बेहतर हूं, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं ज्यादा बावफा हूं। और ये कमजोरी है जो उसकी नाकामी का बायस बनती है। दूसरी बात जो हम मुकद्दस पतरस के फेलियर के बारे में सीखते हैं वो ये है कि उसके फेलियर की जो दूसरी बात सबब बनती है वो मसीह के बगैर जो लम्हात है उनको कंट्रोल करने में नाकाम साबित होता है। ही फेल्ड टू हैंडल द मोमेंट्स विदाउट जीसस। कैसे वो मसीह के बगैर जो लम्हात है उन्हें कंट्रोल करने में, उन्हें टैकल करने में नाकाम साबित होता है। अगर हम अनाजील में देखें तो मुकद्दस पतरस के अगर मसीह पास है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई काम उसे मुश्किल नहीं लगता, कोई काम उसके लिए बड़ा नहीं दिखाई देता। वो डरता नहीं, वो झिझकता नहीं, वो शर्माता नहीं, वो अंजाम की परवाह नहीं करता। अगर यीशु उसके पास है, अगर यीशु उसके साथ है। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में मुकद्दस मत्ती उसका 16वां बाब लिखा है कि
جب یسوع پانی پر چلتا ہے تو مقدس پطرس کہتا ہے اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. وہ پرواہ نہیں کرتا ہوا کی، لہروں کی، پانی کی، اس طوفان کی. یسوع اس کے سامنے ہے، یسوع اس کے ساتھ ہے. جیزس از اراؤنڈ، اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. وہ پانی پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب 10ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں؟ یہ باغ گتسمنی کی بات ہے. جب لوگ سپاہی یسوع کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو باقی شاگرد جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں، وہ اجازت طلب کر رہے ہیں اور وہ ابھی ارادہ کر رہے ہیں، لیکن مقدس پطرس جو ہے وہ نہ اجازت چاہتا ہے، وہ نہ انجام کی پرواہ کرتا ہے. وہ بلا خوف کیا کرتا ہے؟ اپنی تلوار میان سے نکالتا ہے اور سردار کاہن کا جو نوکر ہے اس کے کان کو اڑا دیتا ہے. یسوع اس کے ساتھ ہے. جب یسوع اس کے ساتھ ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن مسیح کے بغیر جو لمحات ہیں وہ انہیں کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہوتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو جائے گا. اور وہ ہمیں مسیح کے بغیر جو لمحات ہے اس میں بہکتا ہوا، اس میں ڈگمگاتا ہوا، اس میں زوال کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور میں اناجیل میں چند اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مسیح خداوند جب باغ گتسمنی میں دعا کرنے کے لیے گئے ہیں تو مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 22واں باب اور اس کی 41ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے مسیح خداوند ایک ٹپے پر شاگردوں سے علیحدہ جدا ہو کے دعا کرتا ہے اور شاگرد پیچھے دعا کے لیے موجود ہیں. اور یہ ایک ٹپا جو ہے یہ 50 سے 60 فٹ کا فاصلہ ہے یا 15 سے 20 میٹر کا فاصلہ بنتا ہے. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، سرسراہٹ کا اندازہ ہوتا ہے اس فاصلے میں. لیکن فاصلہ تو ہے. اور اس موقع پہ مقدس پطرس کیا کہتا ہے؟ یسوع 3 مرتبہ اسے یہ کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. پطرس سو گیا ہے، وہ نیند میں ہے. 3 مرتبہ وہ سوتے پایا گیا ہے اور یہ یہاں پہ ہمیں فاصلہ دکھائی دیتا ہے. اور یاد رکھیں مسیح خداوند اور پطرس سے یہ 50 اور 60 فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مقدس لوکا 22واں باب اور اس کی 54 آیت میں لکھا ہے اور پطرس فاصلے پر یسوع کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. یہ فاصلہ کم نہیں ہوا، یہ فاصلہ بڑھتا گیا ہے، یہاں تک کہ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 26واں باب اور اس کی 58 آیت میں ہمیں اس بات کا بیان ملتا ہے اور پطرس دور دور اس کے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے کو گیا. اب یہ دیکھیں 50 سے 60 فٹ کا فاصلہ، پطرس کچھ فاصلے پر مسیح سے پیچھے ہے اور یہاں لکھا ہے وہ دور دور تک یسوع کے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک جا رہا ہے. اور ایک وقت آیا ہے کہ مقدس پطرس جو ہے وہ پورے طور پہ مسیح خداوند کے ساتھ نہیں، وہ اکیلا ہے. اور جو اکیلے پن کے لمحات ہیں، مسیح کے بغیر جو لمحات ہیں، اس میں وہ بندہ ہمیں خطرات میں، وہ بندہ ہمیں مسائل میں، وہ بندہ ہمیں مختلف طرح کے بھنور میں ہچکولے کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اب کیا کرنا ہے. مسیح کے بغیر جو لمحات ہیں وہ کیسے اس کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں کہ وہ انہیں ہینڈل کرنے میں ناکام ہو گیا. پہلی بات وہ دعا نہیں کرتا، اور دوسری بات
وہ 3 مرتبہ مسیح خداوند کا پے در پے انکار کرتا ہے. پہلے یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے. پھر وہ دوسری عورت کو یہ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا. اور تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے کہ لعنت ہو مجھ پر، اور قسم کھاتا ہے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. مسیح کے بغیر جو لمحات ہیں وہ اسے اپنے مشن کو چھوڑ کے، اپنی خدمت کو چھوڑ کے، اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ کے واپس وہ جہاں سے لیا گیا ہے وہاں تک لے جاتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل 21ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ خود بھی اور دوسرے شاگردوں کی بھی اپنے ساتھ لیتا ہے، اور واپس انہی پانیوں میں، انہی کشتیوں میں، انہی جالوں میں اور اسی شکار میں وہ ہمیں گرفتار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ ناکام ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے he could not handle the moments without Jesus. یسوع کے بغیر جو لمحات ہیں وہ انہیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہا ہے. اس سے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق نکلتا ہے کہ واقعی اگر کسی کے ساتھ خدا ہے، واقعی اگر کسی کے ساتھ خدا کا پاکرو ہے، واقعی اگر کوئی خدائے سلوس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے تابع ہے، تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور اگر ہمارے ساتھ خدا نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ خدا کی حضوری نہیں ہے، تو پھر ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، پھر ہم گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کی بھی فکر کی ہے اور کلیسیا کی بھی فکر کی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا ہم 16واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں 16ویں باب میں اس بات کا بیان ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. یوحنا 14واں باب 16ویں آیت، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا. اور یہاں پہ دوسرا مددگار کس لیے ہے؟ تاکہ مصیبت میں، مشکل میں، بحران میں، کال قحط میں، آزمائشوں میں، اظہار ثانیوں میں وہ ان کا مددگار ہو اور انہیں سنبھالے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں کمزور ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں کیسے حالات سے فائٹ کروں گا، میں کیسے مسائل پر غالب آؤں گا، میں کیسے دنیا پر غالب آؤں گا. خدا کا پاکرو زمین پر ایمانداروں کا مددگار ہے. اگر ہم بھی مقدس پطرس کی طرح ایسے لمحات میں مبتلا ہوتے ہیں جب ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے ساتھی ایماندار خدا کے خادم یا کلیسیا کے لوگ نہیں ہوتے، اور ہم فیلڈ میں، اسکول میں، جابز میں یا کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں، تو ایسے حالات میں قائم کیسے رہنا ہے؟ ایسے حالات کا خندہ پشانی سے سامنا کیسے کرنا ہے؟ اور یہ جو اکیلے پن کے لمحات ہیں ان پر غالب کیسے آنا ہے؟ اس کا بھی حل ہے. یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اتوار کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو سر انجام دینا ہے، اور کوئی بھی چیز میرے آڑے ہاتھ آئے گی اور میں اسے کچل دوں گا، میں اس پہ غالب آؤں گا. لیکن سوار سے ہفتے تک ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اتوار کو بڑے نعرے مارتے ہیں، جو اتوار کو شیطان کی مخالفت کرتے ہیں، اسے برا بلا کہتے ہیں، اس پہ لعنتیں بیچتے ہیں اور اس پہ آگ مانگتے ہیں اتوار کو. لیکن سوار سے ہفتے تک کیا ہوتا ہے؟ ایک دن ہم کچلتے ہیں اور پورا ہفتہ وہ کچلتا رہتا ہے. پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال غلبے کی زندگی کیسے بسر کرنی ہے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. صرف پبلک میں جا کے نعرے نہیں مارنے،
ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। रूहुल कुदस से ममूर हों और दुआ से अपने आप को तैयार करें और खुदा आपको गलबे की जिंदगी बसर करने की कुव्वत देगा। दो बातें। पहली बात, मुकद्दस पतरस जो है वो अपनी नाकामी को, कमज़ोरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को दूसरों से अलहदा करके पेश करता है। वो यूनिटी का कायल नहीं है। वो वन मैन आर्मी शो जो है वो उसका कायल है और ये उसकी गिरावट का बायस बनता है। और दूसरी बात ये कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बगैर जो लम्हात हैं वो उनमें कायम और साबित नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि उसकी तैयारी नहीं है, वो सुस्त है, वो काहल है। और आपने एक बात पे गौर करनी है कि बागे गतसमनी में जब यीशु दुआ कर रहा है तो उसके पसीने का हमें जिक्र मिलता है। यीशु पसीने से सराबूर है। लेकिन मुकद्दस पतरस के बारे में यूहन्ना की इंजील 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और नौकर प्यादे जाड़े के सबब से कोयले दहका कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਏ ਤੇ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਸੇਕਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। उसे सर्दी महसूस हो रही है। यीशु का पसीना बह रहा है। वजह क्या है? ये सिर्फ जिस्मानी सर्दी नहीं है, ये रूहानी सर्दी का भी अस्तारा हमारे सामने निकलता है कि वो रूहानी तौर पे सर्द है, वो नीम गर्म है, दुआ उसकी जिंदगी में नहीं है, वो दुआ में सरगर्म नहीं है। और ऐसे बहुत ज्यादा ईमानदार हैं जिनकी रूहानी जिंदगी, दुआया जिंदगी, जिनकी शिफाया खिदमत जो है वो बुझी हुई राख की सूरत इख्तियार कर चुकी है और ये चीज़ें गिरावट का बायस बनती हैं। आइए हम उसका दूसरा पहलू भी देखते हैं कि मुकद्दस पतरस की बहाली कैसे मुमकिन होती है। मैंने नाकामी के चंद असबाब आपके सामने रखे हैं। अब दूसरा तस्वीर का जो रुख है वो आपके सामने रखना चाहता हूं और जिस नुक्ते को मैं खोलूंगा वो है हाउ डिड पीटर बाउंस बैक। वो कैसे बहाल होता है, वो कैसे दोबारा वापस आता है, वो कैसे नाकामी से बाहर निकलता है और दोबारा खिदमत पर मामूर होता है और कामयाब खिदमत का मुजाहरा करता है। हाउ डिड पीटर बाउंस बैक। इस पे दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि वो साफ दिल का आदमी है, अ मैन विद सिंसियर हार्ट। हमें उसकी जिंदगी में कोई चालाकी, कोई चापलूसी और कोई मकर दिखाई नहीं देता। बड़ा मुखलस दिल का बंदा है, साफ गो है। कैसे? लूका 5वें बाब को देखें तो वहां पे हमें उसकी बुलाहट का जिक्र मिलता है जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले। तो वहां मुकद्दस पतरस ये कहता है आई एम सिनफुल मैन। ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार आदमी हूं। यहां पे खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, जो ही वो यीशु का इनकार करता है तो उसी मौके पे मुकद्दस लूका का इंजीली बयान और उसका 22वां बाब और उसकी 61 आयत में लिखा है, और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा। बड़ा गौर तलब लफ्ज है, खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा और उसी के साथ लिखा है और वो जार जार रोने लगा। कैसी निगाह है मसीह खुदावंद की, कैसा देखना है मसीह खुदावंद का। इससे पहले भी मुकद्दस पतरस को किसी ने देखा है। लूका 22वां बाब और उसकी 56 आयत में लिखा है एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में देखकर खूब निगाह की। लौंडी
اسے دیکھتی ہے اور خوب نگاہ کرتی ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے، جب لونڈی پترس کو دیکھتی ہے تب اس کے بدن میں کسی بھی طرح کا ارتعاش پیدا ہوا دکھائی نہیں دیتا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اسے کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لکھا ہے جو ہی یسوع نے پھر کر اس کی طرف دیکھا ہے وہ زار زار رونے لگا۔ اس نظر کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کون سا بھید چھپا ہوا ہے؟ کیسی نگاہ ہوگی؟ کیا اس میں افسوس کا تاثر پایا جاتا ہے؟ کیا اس میں ہمیں احتجاج دکھائی دیتا ہے، ملامت دکھائی دیتی ہے، غصہ دکھائی دیتا ہے، یا یہ انتقامی نگاہ ہے کہ پطرس جو ہے وہ پگھل جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پشیمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں میرے ایک بڑے من پسند تھولوجین، پرنس آف پریچر چارلس سپرجن کہتے ہیں یہ دل کو چھیدنے اور شفا دینے والی نظر تھی۔ یہ نہ صرف مقدس پطرس کو اس کے دل کی سیاہی کے بارے میں تحریک دیتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا دل کس قدر سیاہ ہے، بلکہ یہ نظر اسے اس کے مالک کی دل کی نرمی کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسیح خداوند کی نظر میں اس کے لیے محبت تھی، انس تھا، الفت تھی، اور وہ اسے پیار سے دیکھتا ہے، غصے سے نہیں۔ اور یہ نگاہ مقدس پطرس کے لیے توبہ کا تحفہ تھی۔ یہاں سے جب وہ روتا ہے، جب وہ آنسو بہاتا ہے، جب وہ پشیمان ہوتا ہے، تو اس کی توبہ کی طرف جو ہے ہمیں پہلے قدم کا بیان ملتا ہے۔ یاد آنسو ہیں یہ اس کی کمزوری کا علامت نہیں، بلکہ یہ شفا یابی، نئے مقصد اور اس کی بحالی کی طرف پہلا قدم تھے۔ آنسو، وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا دل چھد گیا ہے، اس کی روح جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی ہے۔ اور یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی بیان ملتا ہے کہ یہودا اسکریوتی کے برعکس اس کا پچھتاوا بحالی پیدا کرتا ہے، جبکہ یہودا اسکریوتی کا جو پچھتاوا ہے وہ توبہ کے بغیر ہے اور وہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ مقدس پطرس کا جو رونا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ بحالی اور مقصد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ اس کے آنسو ہیں، یہ اس کی توبہ ہے، یہ اس کا پچھتاوا ہے جو اس کے اندر خدا پرستی کا غم پیدا کرتا ہے اور اسے مسیح خداوند کے پاس لے کر آتی ہیں اور وہ دوبارہ بحال کیا جاتا ہے۔ مقدس پطرس نے بھی دوسرا خط 3 باب کی 8ویں نامی آیت میں لکھا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ اپنے مخاطبین سے کہتا ہے کہ خدا بچانا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کسی کا رخ بدل جائے، کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ بحالی کی طرف اس کا پہلا قدم ہے، اس کا رونا، اس کے آنسو، اس کا پچھتاوا اور اس کی توبہ۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، بحالی کے لیے احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ لازم و ملزوم ہے۔ اور اگر کسی کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، کسی کے اندر گناہ کے لیے اقرار پیدا ہوتا ہے اور وہ توبہ کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر خدا اسے بحال کرتا ہے۔ اس کا ماضی جتنا بھی گندا ہے، سیاہ ہے اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری بات جو مقدس پطرس کی بحالی کا باعث بنتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے گناہ کو چھپاتا نہیں ہے۔ He did not hide his sin۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مقدس متی نے مقدس پطرس کے انکار کی بات کی ہے، مقدس مرکس نے مقدس پطرس کے انکار کی بات کی ہے، مقدس یوحنا نے یا مقدس لوکا، چاروں اناجیل میں ہمیں انکار پطرس کا بیان ملتا ہے کہ وہ پے در پے he denied innocently, repeatedly and completely۔
دوسروں کو کیسے پتا چلا ہے؟ کیونکہ مقدس پطرس تو وہاں اکیلا ہے. یہ بات تو یسوع کو پتا ہے یا اسے پتا ہے؟ یہ مقدس مرکز کا جو انجیلی بیان ہے یہ مقدس پطرس کی انجیل بھی کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا سارا مواد، سارا میٹیریل، سارا سورس کہاں سے ملتا ہے؟ پطرس سے. اس میں آواز جو ہے وہ مقدس مرکز کی ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ مقدس پطرس کے ہیں. اور وہ سورس ہے، اس نے متی کو بتایا ہے، اس نے لوکا کو بتایا ہے، اس نے یوحنا کو بتایا ہے، اس نے مرکز کو بتایا ہے کہ یہ میرا گناہ ہے، یہ میری غلطی ہے، میں نے یسوع کا 3 مرتبہ انکار کیا ہے اور اسے لکھا جائے. اور مرکز کی انجیل چونکہ مقدس پطرس کی انجیل کہلاتی ہے، اس میں وہ اپنے بڑے کام نہیں بیان کرتا. ہمیں اس کی انجیل میں یسوع اور پطرس کا جو پانی پر چلنا ہے اس کا ذکر نہیں ملتا. مرکز کی انجیل میں پطرس پانی پر چلتا ہوا بیان نہیں ملتا. مرکز کی انجیل میں پطرس یسوع کا اقرار کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. وہ اچھے کام دوسری اناجیل میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن جتنے اس کی کردار کی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کے فیلیئرز ہیں، وہ اس انجیل میں ہمیں مرقوم دکھائی دیتے ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ہائیڈ نہیں کرتا، بیان کرتا ہے. اور یہ خدا کا پاک کلام ہے. امثال کی کتاب اور اس کا 28واں باب دیکھیں تو 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. اقرار زندگی ہے اور انکار موت ہے. مقدس پطرس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، اپنے انکار کو چھپایا نہیں ہے بلکہ سب کو بتایا ہے. اور ابتدائی کلیسیا کی روایات یہ بیان کرتی ہے، جب کبھی مقدس پطرس کلیسیا میں کھڑے ہو کے کلام کیا کرتا تھا تو ہیکلر، اس کے مخالفین جو لوگ ہیں، وہ دوران عبادت اور کلام کے بیچ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور وہ مرغ کی آواز نکالا کرتے تھے اور یہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ یہ بے وفا شخص ہے، یہ انکار کرنے والا شخص ہے. وہ اس سے نہیں جھجکتا کیونکہ اس کا دل وسعت اختیار کر گیا ہے اور اس پہ یہ بید کھل چکا ہے. اقرار زندگی ہے، انکار موت ہے. وہ اپنے گناہ کو ہائیڈ نہیں کرتا اور یہ اس کی بحالی کی طرف اس کا دوسرا قدم ہے. اگر آپ بھی مقدس پطرس کی طرح کسی بھی طرح کی ناکامی کا، فیلئر کا شکار ہیں تو ہمیں اپنی کمزوری کو، اپنی کمی کو خدا کے حضور لے کے آنا ہے. آخری بات کے ساتھ میں اسے کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. ایک جاپانی آرٹ ہے، اسے کنٹسوگی کہا جاتا ہے. کنٹسوگی کیا ہے؟ یہ ایک جاپانی آرٹ ہے. اس کا لفظی مطلب ہے سنہری مرمت یا سونے سے جوڑنا. گولڈن جوائنری اسے کہا جاتا ہے. اس آرٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ مٹی کا یا کانچ کا کوئی برتن ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، کرچی کرچی ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو اسے ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ٹکڑوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اسے جوڑا جاتا ہے. اور اس کی جو دراڑیں ہیں اس میں چاندی، سونا اور پلاٹینیم کا جو سفوف ہے اسے بھر دیا جاتا ہے اور اس طرح اسے مرمت کیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ان کی غرض کیا ہے؟ کیونکہ دراڑیں چھپنے کی بجائے نمایاں اور واضح ہو جاتی ہیں اس عمل میں. یہ ایک بصری اور علامتی اظہار ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے بعد کوئی چیز زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، زیادہ پرکشش نظر آتی ہے اور وہ زیادہ باوقار ہو جاتی ہے. یہ
जापानी आर्ट है, लेकिन ये खुदा का भी आर्ट है। बाइबल मुकद्दस हमें इस तौर पे बयान करती है कि खुदा हमें अपने आप को अलाही कमहार के तौर पे बयान करता हुआ दिखाई देता है कि वो अलाही बर्तन साज है। यर्मिया का सहीफा उसका 18वां बाब पहली 6 आयात में खुदा मुकद्दस यर्मिया को एक कमहार के घर में भेजता है और वो वहाँ पे एक बर्तन को बना रहा है जो उसके हाथ से गिर जाता है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है और उसकी शक्ल जो है वो खराब हो जाती है। उसी मौके पे वो दोबारा उस मट्टी को लेता है और उससे एक खूबसूरत बर्तन बनाता है। और इस तस्वीर से खुदा मुकद्दस यिर्मयाह को क्या सिखाना चाहता है? वो ये सिखाना चाहता है कि वो अलाही बर्तन साज है, वो अलाही कुम्हार है, और जैसे ये मट्टी उस कुम्हार के हाथ में है और वो उसे किसी भी तरह की शेप दे सकता है, ये उसके इख्तियार में है। तो खुदा ये कहता है कि मेरी कौम जो बिगड़ चुकी है, जो बागी हो चुकी है, जो बरगश्ता हो चुकी है, जो टूट चुकी है, जो तितर बितर है, मैं उसे दोबारा बहाल कर सकता हूँ, मैं उसे दोबारा तरतीब दे सकता हूँ, मैं उसे दोबारा रिस्टोर कर सकता हूं, रिडीम कर सकता हूं और रीन्यू कर सकता हूं। ये खुदा है। मुकद्दस पतरस भी जो टूट चुका था, जो बिखर चुका था और जो बिगड़ चुका था अपनी जात में और समझता था कि मैं खिदमत के लिए थी, अब इस अहल नहीं हूं कि मैं खुदा की खिदमत करूं, मैं अब इस अहल नहीं हूं कि मैं चर्च को लीड करूं, मैं अब इस काबिल नहीं हूं कि मैं मसीह की रफाकत में जाऊं या दूसरे शागिर्दों के साथ मिशन वर्क को आगे लेके जाऊं। वो दोबारा उसी झील पे चला जाता है, उसी कश्ती में जाके बैठ जाता है, उन्हीं जालों को वो दोबारा पानी में गिराना और निकालना शुरू कर देता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चूंकि अलाही बर्तन साज है, अलाही कुम्हार है, और वो जानता है किसी बर्तन की कीमत को, कदर को, और वो जानता है कि टूटी हुई चीज़ें जब जोड़ी जाती हैं, जब मुरम्मत की जाती हैं, जब उन पे सोना मंडा जाता है और जब बर्तनों के अंदर खालस कीमती चीजों को रखा जाता है तो वो बावकार हो जाती हैं, वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, वो और ज्यादा पुरकशिश हो जाती हैं। और ये बात हमें मुकद्दस पतरस की जिंदगी में दिखाई देती है। पतरस जो टूट चुका था, जो बिखर गया था, जो भटक गया था, जो मुनकर हो गया था, जब मसीह खुदावंद उसे बहाल करता है, यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब में हमें इस बात का बयान मिलता है कि वही पतरस दोबारा लिया जाता है। यीशु उस पे भरोसा करता है, मसीह खुदावन उसे बहाल करता है और उसे कहता है, फीड माय लैम्ब, मेरे बड़े चरा। यहां पे मुकद्दस पतरस की और ज्यादा खूबसूरती निखर के हमारे सामने आती है और यहां हमें किस बात का बयान मिलता है? फ्रेश स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग। वो यहां पे हमें आगाज करता है। क्यों मसीह खुदावंद ने जी उठने के बाद कहा कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा? ये वो जगह है जहां से वो स्टार्ट करता है, जहां से वो मसीह के पीछे आता है। ये वो जगह है जब वो कश्तियों को खैर बात कह देता है, जब वो पानियों को खैर बात कह देता है, जब वो अपने जाल को छोड़ देता है और मसीह के साथ हो लेता है। चूंकि वो बिगड़ गया, बिखर गया, टूट गया, अब यहां दोबारा मसीह खुदावंद उसके पास आता है और उसे बहाल करता है और कहता है, मेरी बेड़े चरा, मेरे बड़े चरा, मेरी बेड़े चरा। और दोबारा यहां पे हमें रिकमिशन्ड का बयान मिलता है, रीस्टोरश का बयान मिलता है। और यहां पे वो दोबारा जब बहाल किया जाता है तो ये पतरस क्या करता है? देखें उसकी खूबसूरती कि वो चर्च की क़यादत करता है। वो हमें इब्तदाई कलीसिया में मसीह खुदावंद को पेश करता हुआ दिखाई देता है कि आवाज के साथ 3000 लोग दायरा मसीहत में आ जाते हैं। यही पतरस जो है वो इस कदर मसीह के साथ कमिटेड है, चर्च में मशगूल है, मिशन वर्क में मशगूल है कि उसके साए के अंदर इतना मसा है कि बदरू गिरफ्तार लोग, बीमार लोग, पाई मुर्दा लोग जो हैं वो शिफा पाते हैं और यहाँ तक कि खुदा उसके वसीले मुर्दों को जिंदा करता है। यही पतरस जो है उसके बारे में यीशु ने कहा कि ये अपनी मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। यूहन्ना 21वां बाब उसकी 19वीं आयत में।
مسیح خداوند نے جب اسے بحال کیا تو ساتھ اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیسی موت مرے گا اور اس کی موت سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ کلیسیا اس بات پہ غور کرے کہ یہ بھی خدا کا جلال ظاہر کر رہا ہے۔ ابتدائی کلیسیا اور موجودہ کلیسیا کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہم مسیح کا کیسے جلال ظاہر کرتے ہیں؟ تالیاں بجائیں، گیت گائیں، جھومیں، ناچیں۔ ہم خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، نہ ہنگ لگ دی ہے، نہ پھٹکری لگ دی ہے، نہ پسینہ وگدا ہے، نہ خون ڈولدا ہے۔ یہ شخص اپنی موت سے میرا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ مقدس پطرس ہے۔ اسے کیسی موت آئی ہے؟ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ وہ الٹا صلیب پر لٹکتا ہے، اور صرف وہی نہیں، ساتھ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ الٹا لٹک کے مصلوب ہوتی ہے، اور انہوں نے اس طرح خدا کا جلال ظاہر کیا ہے۔ موجودہ چرچ کیسے جلال ظاہر کر رہا ہے؟ اج دی کلیسیا نو تے کنڈا چوب جائے تے رون لگ پینے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے تے باں باں کرن لگ پینے ہیں، کوئی یورش ہو جائے، حملہ ہو جائے، اظہار ثانی دے حالات پیدا ہو جان تے نال ہی اسی دعاواں منگن لگ پینے ہیں۔ کدی ٹرمپ آئی ہے نا، کدی کوئی گورا آ جائے نا، کدی کوئی ہیلی کاپٹر آ جائے نا تے سارے مسیحاں نو ایتھوں لے جاوے۔ ہم نے دکھوں میں، اظہار ثانیوں میں، مصائب میں، کال میں، قحط میں بھی خدا کے جلال کا وسیلہ بننا ہے، یہاں تک کہ ہماری موت بھی خدا کے جلال کا وسیلہ ہونی چاہیے۔ ایسے کام نہیں چلے گا، اور یہ ایک بحال کیے ہوئے شخص کی زندگی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، فیلیئرز آر ناٹ فائنل۔ ناکامی حتمی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں اور اب میرے سامنے ایک دیوار ہے، میں بند کنویں میں چلا گیا ہوں اور میرے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں فلاڈ مین ود گریٹ اینڈنگ۔ جب ہم اپنی کمیوں، اپنے نقائص، اپنی کمزوریاں مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں نہ صرف بحال کرتا ہے بلکہ ان کے وسیلے اس کا جلال بھی ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے۔ آئیے خداوند کے زور جھکیں اور دعا مانگیں۔ ہاللویا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے